کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو، تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے، اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے، یہ ہے۔ پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے، اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبروئے سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اور بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں، تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، شادی ہے پیسے کا انتظام ہے۔ اب بابا فرید، او بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا، بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں۔ سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو۔ اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟
سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولا، ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی، مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے، بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا، اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھا نہیں ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا، وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی رہی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب میں سونا بنا دیا، اور میں رات پر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کی مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں آ کر اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں، اور اگر آپ خود بھی اچھا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مرکز پر یہاں پر تعلیم بالغہ کے حوالے سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ کم سے کم اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اس لیے کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے بات یاد آئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی قرآن مقدس جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آپ جہاں پڑھیں گے وہاں آپ پر رحمت و نور کی برسات ہوگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے پر گیا، اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، اچھا پڑھنے والا تھا، تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کی ایک مراد تھی، بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا، تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دیکھتا ہے ایک منظر کہ ایک نچنیا اور فاحشہ عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی فوراً اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تالی قرآن غصے میں آ جاتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، طاق میں رکھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے، اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور یہ نچنیا فاحشہ آئی، ایک جملے میں اس نے بات کہی اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بزرگ، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا خوبصورت نورانی چہرہ، اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جہاں کہاں رہے ہو؟ اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے، اس لیے کہ اس چوکٹ پر انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا، ملا نہیں، ایک نچنیا کو ایک بات میں دے دیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی، جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی۔ اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے؟
جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی. فرمایا جس کی چوکھٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں، وہی معین الدین ہوں میں. تو عرض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تو بے صبرا ہے. دراصل وہ نچنیاں کی آواز مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے مانگا فوراً دے کر بھگا دیا. اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند. تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس لیے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکھٹ پہ رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا، اس لیے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا. لیکن تو بے صبرا تھا. اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں معین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹھ پر کیا ہے. پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 8 انگلیوں کا نشان موجود تھا. عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکھٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹھ پر پڑا ہے. یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت. کسی بھی ولی کی چوکھٹ پر جاؤ گے، کسی بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. جو قرآن موت کی تکلیف کو آسان کر دے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سیکھیے، اس لیے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو. بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف سورۃ البقرہ میں نے 12 سال میں مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی. ہم لوگ کمپیوٹر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ انگلش اسپیکنگ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت نہیں نکالتے تو قرآن مقدس سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. بہت سارے لوگ 4 5 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی سورہ فاتحہ سنی جائے تو وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ صورتحال ہے. قرآن مقدس کا حق ادا کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں. اس لیے قرآن پڑھا جائے. بلکہ آج تو آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے ایک خوبصورت آوازوں میں، اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے. آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو سکتا ہے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں ہیرا اسلامک چینل پر بھی اب قرآن مقدس آ گیا ہے. ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ جناب حضرت مولانا حافظ و قاری تجمل حسین رضوی صاحب کی آواز میں ہیرا اسلامک چینل پر قرآن مقدس آ گیا ہے. آپ الحمدللہ جا کر کے وہاں اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے. یاد رکھیے کہ ہم قرآن خوانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں قرآن پڑھواتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں، تلاوت کو رواج دیں. اچھی طرح یاد رکھیے کہ
کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے۔ میں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سید صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہم نے سب کی کتاب پڑھی ہے لیکن ہم نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم رب کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ حالانکہ ہم نے اس پروگرام کی زیادہ تشہیر نہیں کی ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اور ایمان لگتی بات کہوں گا، اگر آج کی محفل یہ قوالی کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، آج کی محفل تقریر کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن کتنا افسوس ہے یہ محفل قرآن کی تلاوت کی محفل ہے تو یہاں پر وہ لوگ نہیں آئے ہیں جو سننے والے ہیں، یہاں پر اکثر پیرنٹس اور سرپرست لوگ حاضر ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قوالیاں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ جج صاحبان آ گئے ہیں، یا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا، بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آیا۔ اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے، اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا، اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کس کے لیے؟ دیش کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ پنجرا ہے پنجرا، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے، جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرا ہے، پنجرا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورتی
اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے. جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی پنجرا سونا سونا ہو جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہچہا رہے ہیں. تو یہ پردیس سے آئی ہوئی روح ہے, یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے. میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر, میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر. اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ. روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر, تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے. تو یار نے کہا میں نہ صحیح, میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا, اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا, اپنی طرف سے خط بھیجوں گا. تو یار نہ صحیح, یار کا فرمان پڑھتے رہنا اور دلوں کو چین اور سکون عطا کرتے رہنا. تو جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو روحوں کو سکون ملتا ہے. روح کہتی ہے یار کی چٹھی آئی ہے, یار کا پیغام آیا ہے, یار کا فرمان آیا ہے. اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے, اے پڑھانے والی روح اب اٹک مت, اس لیے کہ تو اپنے دیس کی طرف جا رہی, پردیس سے دیس, تو وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ پورے شوق سے نکلتی ہے. وہاں جب تلاوت قرآن ہوتی, کیوں؟ جب یار کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو یار کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو اسی دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے. اس لیے قرآن پڑھیے اور خوب پڑھیے. بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکوع نہیں پڑھ لیتے. آج سے عہد کرتے, کتنے لوگ عہد کرتے؟ کچھ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی بات نہیں, میں نے کہا نا مولانا تجمل صاحب نے قرآن ریکارڈ کرا دیا ہے. ہیرا اسلامک چینل پر جائیے اور ایک رکوع روزانہ سنیے, ایک رکوع صرف سنیے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. جج صاحبان تشریف لا چکے ہیں, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہم سب کو ماننا ہے. میں نے جیسے کہ اعلان کیا تھا تقریری مقابلے کے موقع پر کہ یقیناً کچھ بچے جیتیں گے اور کچھ بچے جو ہے وہ بظاہر جیتے تو سبھی ہیں. جو قرآن پڑھے وہ ہار کیسے سکتا ہے؟ جو قرآن پڑھے وہ ہار سب جیتے, لیکن کسی کو انعام ملے گا مدرسے کی طرف سے اور کسی کو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے. تو جنہیں انعام ملے گا وہ انعام لے جائیں اور جنہیں انعام نہیں ملے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. محنت سب نے کی, اللہ کی مرضی. بہت اچھا پڑھا آپ سب نے. اللہ پڑھانے والوں کو سلامت رکھے, پڑھنے والوں کو سلامت رکھے. اور ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز نجمی صاحب, حضرت حافظ و قاری محمد اسرائیل اشرفی صاحب, حضرت مولانا حافظ وسیم صاحب, حضرت حافظ